اولوالعزم نبی کسے کہتے ہیں اور کون کون ہیں؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور پروردگار عالم نے جنگ خندق میں مسلمانوں کی کس چیز کے ذریعے مدد فرمائی؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اور پیغمبروں سے اور خاص تم سے اور نوح اور ابراہیم و موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے عہد و پیمان لیا، اور ان لوگوں سے ہم نے سخت عہد لیا تھا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ نبیوں میں 5 نبی اولو العزم ہیں، یعنی صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں، اور اللہ کے نزدیک انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ اس آیت نے انہی کے نام خاص طور پر لیے ہیں۔ البتہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، جو خود ایک اور عظمت کی دلیل ہے۔ بہار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 236۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کی ماں کا بھی نام لیا ہے، جو حضرت مریم کے خاص مقام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معجز نما ولادت کو بیان کرتا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، روحانی اور تربیتی طور پر آمادہ ہونے کے لیے تاریخ اور الہی سنتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم تم سے عہد و پیمان لے رہے ہیں تو ہماری سنت اور منصوبہ یہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے۔ نمبر 2، اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں پر برتری اور ترجیح حاصل ہے تو ان کی ذمہ داریاں اور ان سے لیے گئے عہد و پیمان بھی سخت ہیں۔ اخذنا میثاقہم ومنک، جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، لیکن اولو العزم نبیوں سے سخت عہد و پیمان لیا۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ قیامت کے دن سچوں پیغمبروں سے ان کی سچائی، تبلیغ رسالت کا حال دریافت کرے، اور کافروں کے واسطے تو اس نے دردناک عذاب تیار ہی رکھا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ صادقین سے مراد شاید انبیاء ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تاکہ قیامت کے دن اسی عہد و پیمان اور اقرار کے مطابق حساب لے، اور شاید یہ مطلب ہو کہ اللہ نے انبیاء سے لوگوں تک اس کی وحی کو پہنچانے کا سخت عہد و پیمان لیا ہے تاکہ لوگوں کی سچائی یا ان کے کفر کا حساب کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں صادقین کو خاص مقام و منزلت دی گئی ہے۔
اس طرح کہ ان کو صدقو ما عاہد اللہ علیہ، سورہ احزاب آیت نمبر 23، اولئک هم الصادقون، سورہ حجرات آیت نمبر 15، کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119 کے ذریعے یاد کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب سچ بولنے والے سے سوال کیا جائے گا کہ اس کے سچ بولنے کی وجہ کیا تھی اور اس کی نیت کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، تو جھوٹ بولنے والے کا کیا حال ہوگا؟ تفسیر مجمع البیان و تفسیر برہان۔ اس آیت میں کافرین کے مقابلے میں مومنین کے بجائے صادقین آیا ہے۔ سچائی ایمان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، اللہ کے عہد و پیمان لینے میں مقصد پایا جاتا ہے، اور وہ مقصد سچوں کو کافروں سے جدا کرنا ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 9 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمانداروں، خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں۔ جنگ خندق میں جب تم پر کافروں کا لشکر امنڈ کے آ پڑا تو ہم نے تمہاری مدد کو ان پر آدھی بھیجی، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، اور تم جو کچھ کر رہے تھے خدا اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 9 کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی 16 آیتیں جنگ احزاب کے بارے میں ہیں، جو سن 5 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس جنگ میں یہودیوں اور مشرکوں کا ارادہ یہ تھا کہ مدینے پر چڑھائی کر کے اس کو تاراج کر دیں، لیکن جناب سلمان فارسی کی تجویز اور رسول خدا کی تائید کے بعد مسلمانوں نے مدینے کے اطراف میں خندق کھود دی اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ خندق کھودنے کے لیے زمین پر سب سے پہلی کدال رسول اللہ نے ماری، اور جب جب کدال کسی پتھر پر پڑتی اور چنگاری نکلتی، تب تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ایک علاقے پر اسلام کی فتح کی بشارت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ہواؤں اور فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایمان اور محنت کرنا ضروری ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، مسلمان دفاع کے لیے آمادہ ہوئے، خندق کھودی، اس کے بعد اللہ کی مدد ملی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی مدد کو یاد کرنا فوجیوں کے حوصلوں کو بڑھاتا تھا۔ نمبر 3، انسان نعمتوں کو بھول سکتا ہے، لہذا اسے یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، فوج کا جواب فوج کے ذریعے دینا چاہیے۔ نمبر 5، فتوحات اور جیت کو اللہ کی عطا جانے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، امام خمینی نے خرمشہر کے آزاد ہونے کے بعد کہا، خرمشہر کو خدا نے آزاد کیا ہے۔ نمبر 6، اللہ اگر ارادہ کرے تو ہوائیں بھی سپاہی کا کام کرتی ہیں۔ نمبر 7، فرشتے مومنوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کو بشارت بھی دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 8،
اگر اللہ دیکھے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں گے تو وہ اپنی مدد ہم پر نازل کرے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اولو العزم نبی اسے کہا جاتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے، اور وہ 5 ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے کافروں کے مقابلے میں صادقین یعنی سچوں کو قرار دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کی آندھی اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔